بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شہزاد حسین بٹ اور آج نئے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ناظرین، دو ٹاپ سٹوریز لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں. سب سے پہلی اور بڑی سٹوری پر میں بات کروں گا. 6 ججز نے چوکا مارا اور قاضی فائز عیسیٰ نے چھکا مارا ہے. یہ کیا کہانی ہے؟ اجلاس طلب ہو گیا ہے. فل کورٹ ریفرنس. ادھر سے خط آ گیا 6 ججز کا، ادھر سے قاضی فائز عیسیٰ کا. اجلاس فل کورٹ ہو گیا کیا؟ آگے چل کے آپ کو اندرونی کہانی ابھی بریک کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو ملک میں اس وقت چل رہا ہے، ملک ماشاء اللہ کی طرف جا رہا ہے، ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. ہو کیا رہا ہے؟ لیکن اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ وڈیاں دے گل میں اب رسا جو ہے وہ ڈلنے لگا ہے. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے 6 ججز. آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد کے 6 ججز نے ایک خط لکھا، اور یہ جو خط ہے یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب ہم پہ پریشر ہے، اور بہت سخت قسم کی لینگویج جو ہے وہ انہوں نے اختیار کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پر پریشر ہے اور ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. اب یہ جو 6 ججز وڈے جج اسلام آباد ہائی کورٹ لیول دے، یار کو مجسٹریٹ دی گفتگو نہیں میں کر رہا، بڑے ججز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے لوگوں کو انصاف دینا ہے. وہ اندرون شہر کے جو لوگ ہیں نا، وہ کہتا ہے اوپر اللہ ہے اور نیچے لاہور ہائی کورٹ کا جج ہے جو کسی کو ڈیتھ پینلٹی پر سگنیچر کر کے قلم توڑ دیتا ہے تو اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو بھی یاد کرے، اسی طرح سزائے موت ہوئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا جج، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج، یہ چیف جسٹس آف پاکستان، یہ سپریم کورٹ کا جج خالہ جی کا واڑا نہیں ہے. بہت اہم افراد ہے. اور دیکھیں اسلام آباد میں ہیں کتنے ٹوٹل؟ 8. اب 8 میں سے 6 ایک سائڈ پر چلے جائیں، کنسنسس ہو جائے اور لیٹر تحریر ہو جائے، انتہائی سخت لیٹر. اب اگر 5 ہوتے اور 3 لیٹر لکھتے تو اور بات تھی، موشن کیانی صاحب لکھتے تو اور بات تھی، ان کے ساتھ اور بھی 5. 6 افراد نے لیٹر لکھ دیا. اب جو لیٹر لکھا گیا ہے، یہ لیٹر اگر آپ کو یاد ہو تو مئی 2023 میں بھی یہ لیٹر لکھا گیا تھا. تب 6 جو ججز تھے انہوں نے چیف جسٹس اس وقت عمر عطاب بندیال کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطاب بندیال صاحب کے دور میں بھی یہ ہوتا، جب وہ ٹیرن وائٹ کا کیس آپ کو عمران خان والا اچھی طرح یاد ہوگا، وہ کیس کا مسئلہ وہاں سے شروع ہوا تھا. اچھا، وہاں بھی یہ آیا کہ ہم پہ پریشر آ رہا ہے. بعد ازاں تسلی دے کر ان کو گھر بھجوا دیا گیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس وقت، اگر اس وقت کے قاضی اب تو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اگر اس وقت کے قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھیں تو اس وقت بھی عمر عطاب بندیال کے دور میں اس وقت بھی وہ کرائسس میں رہے. وہ بھی کہا کرتے تھے، 1 سال خاموش رہے کہ جناب بڑی ظلم زیادتی ہے. جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا بھی نام آپ کو آتا ہے، وہ بھی کرائسس میں رہے. انہوں نے بھی کہا، بعد ازاں ان کو معطل کر دیا گیا، بعد ازاں ان کی اب مراعات بحال کر دی گئی، جبکہ جسٹس نقوی صاحب کو فارغ کر دیا گیا وداؤٹ اینی رقم. پینشن، مراعات ساریاں کچھ مظاہر نقوی صاحب کی ختم کر دی گئی. اب یہ جنگ ذرا غور کرے، میں ناظرین باریک بات کر رہا ہوں. میرا ملک جو ہے نا اس وقت سب نے لوٹا ہے، کسی نے نہیں کیا. لیکن اب صورتحال کیا آ گئی ہے کہ اب لوٹنے کی گنجائش جو ہے وہ نہیں رہی. اب میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ پی ٹی آئی کو لائک کرتے ہیں یا آپ نون لیگ کو لائک کرتے ہیں، اب چھوڑ دیں یہ بات. اس وقت ملک کو کنسنسس کی ضرورت ہے. بیرونی قوتیں جو ہے وہ میرے پاکستان کو تباہ کرنے پر تل گئی ہیں. ہم ججز کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو مسلم لیگ نون کی فیور میں ہے وہ کہہ رہے ہیں جی 6 ججز نے جناب توقع کر دیا، یہ کر دیا. ادھر سے پی ٹی آئی والا کہہ رہا ہے وہ یہ کر دیا، وہ فیور میں بول رہا ہے، وہ نیگیٹو میں بول رہا ہے. سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے، قیدی کی بات ہو رہی ہے، جی اڈیالہ جیل سے قیدی نے یہ کہہ دیا، نواز شریف ناراض ہو گئے. ایک عجیب سا پنڈورا باکس کھل رہا ہے. اس موقع پر کیا یہ پنڈورا باکس کھلنا چاہیے؟
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ملک اس وقت متحمل ہے ان باتوں کا؟ الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ کو. آج میں بہت خوش ہوا ہوں کہ اس نے عمر عطاب بندیال بننا پسند نہیں کیا. اس نے فل کورٹ ریفرنس طلب کر لیا ہے. اس نے کہا سارے جج وڈے سپریم کورٹ دے آ کے بیٹھو, بیٹھ کے بات کرو. اب یہ بہت بڑی شاٹ ہے, یہ اس کو ایزی نہ لیں. اس میں پنڈورا باکس کھل جانا ہے. اس میں بہت سارے ججز ایسے ہیں جو کہ ان ججز میں محسن کیانی کے ساتھ اسلام آباد کا وڈا چیف بھی وہ فٹنگ تھے, خاتون بھی ایک جج ہے, وہ ساری باتیں کر سکتے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ نے وڈے جگرے کا کردار ادا کیتا. اس نے کہا آئے بیٹھے, یہ جو خط آیا ہے اس پہ کرنا کیا ہے. اب دیکھیں انسٹیٹیوشنل رسپانس جو ہے نا وہ بڑا اس وقت میٹر کرے گا. یہ ٹیسٹ کیس ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ٹیسٹ کیس ہے. جسٹس شوکت عزیز کا بھی موجود ہے, سارا ریفرنس پڑھا ہوا ہے, وہ پڑھ لے. اچھا, اس وقت کھوسا صاحب تھے اور ساکم نثار صاحب تھے. یہ دونوں بڑے چیف جو تھے انہوں نے برطرف کیا تھا شوکت عزیز صدیقی صاحب کو. پھر انکوائری ہوئی, چیزیں سامنے آئیاں, جوڈیشل کمیشن, یہ وہ فلانٹنگ, ساریاں گلا پرانیاں ہوئی ہیں. اب فل کورٹ ریفرنس ناظرین بیٹھ گیا ہے اور اگلے 24 گھنٹے میں خبر دے رہا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ان 6 ججز کے لکھے گئے خط کو ردی کی ٹوکری میں یا عمر عطاب بندیال کی طرح انڈر دا ٹیبل نہیں رکھیں گے, بلکہ اس کو سامنے لائیں گے, کیونکہ یہ ملکی مفاد میں انتہائی اہم مسئلہ ہے. اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, چاہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے منسلک ہے یا سیاستدانوں سے منسلک ہے. یہ چیز اس وقت تمام چیزوں سے مبرہ ہو چکی ہے. اس لیے یہ پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے اور تمام فل کورٹ ریفرنس میں تمام ججز بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کوئی عدالتی کمیشن بنانا ہے, ہم نے سپہ سالار پاکستان سے بات کرنی ہے, ہم نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے بات کرنی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈالا جا رہا, اور اگلے 48 گھنٹے میں قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے ایک بڑا بیان آئے, ایک بھوچال آ سکتا ہے اس کنٹری میں. آپ ذرا غور کریں, میری کنٹری متحمل ہو سکتی ہے بھوچال کی؟ اس وقت کنڈیشن ہے. آپ ذرا غور کریں ڈونلڈ کے بیان کو. تمام لوگوں نے, وہ عمران خان کے متعلق اس نے یہ کہا دیا جی, اس نے سائفر کے متعلق یہ کہہ دیا. اس نے جو سب سے بڑی بات کی تھی, ہمارے ٹی وی چینلوں نے یا سوشل میڈیا نے اس کو چلانا پسند نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس نے سب سے بڑی بات جو کی تھی وہ پاک ایران گیس پائپ لائن کی تھی. ناظرین ذرا غور کیجئے, ایران کے ساتھ ہماری جو پائپ گیس لائن ہے وہ ایران لے آیا ہوا ہے. اب جب وہ آ گئی ہے, آگے کام شروع کرنا ہے. جبکہ امریکی جو محکمہ خارجہ کا بندہ ہے, ترجمان ملر, وہ کہتا ہے کہ ایران کے ساتھ کاروبار سے ہماری پابندیوں میں آنے کا خطرہ ہے. اسی نیجے بڑھن دینی, کلیئر کٹ. اگر امریکہ اس سٹیج پر آ گیا ہے کہ وہ ہماری پائپ گیس لائن کو روکنا چاہ رہا ہے, اگر ہم یہ نہیں کرتے تو دوسری سائڈ سے ایران جو ہے وہ کیا عالمی عدالت میں نہیں جائے گا؟ وہ پہلے بھی جانے لگا تھا. پاکستان سے ایک وفد گیا تھا جنہیں جا کے منترلہ کیتا, باؤجی بڑا نہیں ہے, تاڑے وڈے لگ گئے, 8 ارب تو زیادہ تاڑا پیسہ لگ گیا, باندھتے ہیں, ہمیں کچھ موقع دے دیا جائے. اب پھنس گیا ہے پاکستان. غور کیجئے میری بات پہ. امریکہ کہہ رہا ہے, ملر کہہ رہا ہے کلیئر کٹ کہ اگر تسی یہ کام کیتا تے ساڑھ تو برا کوئی نہیں جے پاجی, اسی تانوں نہیں جے چھڑنا, اسی پابندیاں لا دینی ہیں جی, کام نہیں ہون دینا. نہیں کریں گے تو ایران کہتا ہے میں عالمی عدالت میں چلا جاؤں گا. ایک خالہ دا وڑا نہیں, اتنے پیسے دینے پیندے نا عالمی عدالت. اور پیسے کتنے دینے ہیں ناظرین؟ پاکستان کے جتنے بھی اثاثے ہیں ان ویچ کے بھی پیسے نہیں دیتے جانے ایران نو, بگ اماؤنٹ. ناظرین یہ ایران کی صورتحال ہے, یہ امریکہ کی صورتحال ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف زندہ باد, عمران خان زندہ باد, شہباز شریف زندہ باد. یہ وقت ہے, یہ وقت نہیں ہے. یہ وقت ہے ملک کو خدا کا واسطہ ہے سنبھالو اس وقت. یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا. اگر یہ وقت چلا گیا تو بہت ہم پیچھے چلے جائیں گے. ہمارے ایٹمی اثاثوں کو خدا نخواستہ نظر لگ جائے گی
یہی وہ وقت ہے جب سب کو اکٹھا ہونا ہے, جب پی ٹی آئی کو, پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو یوں کر کے ہونا چاہیے. اپنے ملک کی پہلے بات کرنی چاہیے, اپنی کرسی کو چھوڑ دینا چاہیے, اپنی فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے. ناظرین, اس طرح بات ختم نہیں ہوتی. ایک عامر ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا, پھانسی دیتی. بھٹو مر گیا, بھٹو کل بھی زندہ تھی, بھٹو آج بھی زندہ. ہر گھر سے بھٹو نکلے گا, تم کتنے بھٹو مارو گے, یہ بھٹو نہیں مرے گا. پھر نواز شریف کو پرائم منسٹر سے اتار دیا دوسرے عامر مشرف صاحب نے. چلو جی لندن نس جاؤ جی, دبئی نس جاؤ جی, 10 سال کا ایگریمنٹ کرو, نہیں تو جناب ٹھنڈ دے وچ اسی جناب تن ہور تو دیا گے اٹک قلعے میں. مجھے جو آپ اٹک قلعے میں رکھے کوئی 10 کے دن ٹھنڈ دے وچ یوں کر کے ذرا سکریو کرے نا مجھے ذرا, تو میں کہوں گا اللہ کی قسم مجھے پلیز آپ افغانستان بھیج دیں, مجھے ملیشیا بھیج دیں, میں رہنا ہی نہیں پاکستان. انسان اذیت اتنی جھیل سکتا ہے جتنی اس کی باڈی جو ہے برداشت کرتی ہے. نواز شریف بھی چلا گیا, کہاں گیا ضیاء الحق, نام و نشان مٹ گیا. بھٹو زندہ ہے. پرویز مشرف کہاں گیا, پرویز مشرف, نواز شریف زندہ ہے. اب عمران خان جیل میں ہے, مار دیو. وہ کیا کہہ رہی ہے بشریٰ بیگم, وہ وہی بات کر رہی ہے جو عمران خان کو جب فائر لگے تھے, جب وہ ریلی میں جا رہا تھا تو اس نے کچھ نام دیے تھے کہ یہ افراد مجھے مروانا چاہتے ہیں. اب وہی بشریٰ بیگم پھر نام لے رہی ہے کہ جی میں کورٹ میں گئی, وہاں پر عمران صاحب بھی ساتھ کھڑے تھے. جب کورٹ میں گئی تو عمران صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا, لیکن وہ مسلسل بولتی رہی. میرے 2 شہادتی موقع پر موجود تھے جنہوں نے بتایا ہے مجھے کہ وہ کہتی ہے کہ جب میں جیل گئی تو واپس آئی, لاسٹ ٹائم کی بات کر رہی تھی, تو اس میرے شہد کے اندر انہوں نے کوئی چیز ملا دی جس سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہی. اور وہ کہتی ہے کہ اگر عمران خان کو مروا دیا گیا تو اس کی ذمہ داری بھی یہ ہوگی. سوال کیا ہے, عمران خان خدا نخواستہ جاں بحق ہو گیا, ختم ہو جائے گا عمران خان؟ نہیں ہونا عمران خان ختم, اس طرح نہیں ہونا. اب دیکھیں پاکستان میں حکومت بنتی ہے, 2-3 کروڑ, نواز شریف, زرداری بھی سبھی اہم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. مل کے بیٹھنا پڑے گا. میں آج اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے اپنے بابا جی سے درخواست کرتا ہوں, ازراہ کرم, نصر کرم, ان تمام سیاستدانوں کو خدا را ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے. میں شہباز شریف سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ عمران خان کو جیل میں رکھیں, لیکن اس کے ساتھ جتنے بھی بندے جیلوں میں ہیں اس وقت, ان کے ساتھ ہزاروں خاندان منسلک ہے. کچھ میں ایسے بندوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, میں نام لے سکتا ہوں, جو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ تھے, بہت چھوٹے لیول پہ لوگ تھے, وہ بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے باہر نکلنے کے لیے. خوف کے مارے پورا خاندان مزید اگینسٹ جاتا جا رہا ہے. نون لیگ کے بارے میں بھی, میرے پیاروں کے بارے میں بھی, وہ اور ذہنی طور پر متنفر ہوتے جا رہے ہیں. ریلیف دے اور معاف کر دینے والا بڑا ہے. میرا پیارا پیغمبر جب جیتے تھے انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا. آپ بڑے لوگ ہیں, آپ کو ان لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے, اور ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے ملک میں, تاکہ ملک آگے جائے. ملک کو لے کے آگے کس طرح جانا ہے, اس پر بیٹھ کے جب تک تمام سیاستدان بیٹھ کے معاملہ طے نہیں کریں گے, تب تک خدا نہ خواستہ جو امریکہ چاہ رہا ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ نہ خدا نہ خواستہ کرا دے. ہم نے گوادر بنانا ہے, کیا ہمیں بنانے دیں گے؟ کہ ہم نے چائنا کے ساتھ جانا ہے یا ادھر جانا ہے؟ اس وقت ملک جو ہے نا بہت میں اس پر 1 گھنٹے کی تقریر آپ کو کر سکتا ہوں, لمبی بات ہے, لیکن ون لائنر میرا یہ ہے کہ اس وقت ملک کو تمام سیاستدانوں کی, پاک فوج کی, اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ, سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا پڑے گا. جو گندے لوگ ہیں ان کو پابند سلاسل کرنا چاہیے. وہ آپ کو روکنے کی, حکومت کو گرانے کی کوشش کریں گے. اب دیکھیں میں بہت خوش ہوں, مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب ہے, انہوں نے اپنے 2 اراکین اسمبلی کو شٹ اپ کال دی ہے. ایک نے پولیس والے کو کہا, مجھے ملک وحید نے کہا مجھے معاف کر دو, ایم پی اے صاحب نے کہا مجھ سے معافی مانگو, تم نے میری بلیک شیشوں کی گاڑی روکی ہے. ان شو کا نوٹس ہوا ہے. عظمیٰ کاردہ دوسری ایم پی ہے,
یہ وہی ہے جس نے وہ پوڑی حلوہ کھا رہی تھی, مریم نواز جب گزر رہی تھی تو بازو پر ہاتھ لگایا تھا, تو اس نے کہا تھا تمیز سکھ, گندے ہاتھ نہیں لگاتے کسی کو. وہی عظمیٰ کارداد ماڈل ٹاؤن میں وہ تماشا لگایا اس نے, وہ تماشا لگایا, اللہ میاں معاف کرے, صرف ایم پی ہونے کے ناطے اس کو بھی شوکاز نوٹس ملا ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. یہ مریم نواز کا اچھا پہلو ہے. اسی طرح شہباز شریف صاحب کو چاہیے, ایچ ایس این کالج کے معاملے پر ہوئی نا گڑبڑ, اس پرنسپل کو ایٹ اینی کاسٹ واپس لے کے آئے. تمام مقتدر شخصیات جن سے میرے رابطے ہیں, ایون کہ سید بابر صاحب نے بھی کہا کہ اس سے اچھا پرنسپل نہیں دیکھا. صرف گورنر پنجاب کی انا, اب میں گورنر پنجاب کو اتفاق تھوڑا سا جانتا ہوں. میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس, تو وہ اٹھے تو کمرے سے باہر آئے, تو میں نے کہا تھینک یو سر, آپ پلیز تشریف رکھیں. انہوں نے کہا نہیں میں نے مسجد جانا ہے. میں نے کہا جی میں نے بھی جانا ہے نماز پڑھنی, تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا. پولیس والے آئے, پولیس والوں کو انہوں نے پیچھے کر دیا. میں اور گورنر صاحب بلیغ صاحب ہم چلے گئے مسجد میں. گورنر ہاؤس کے اندر ہی مسجد ہے, وہاں پر جوتیاں اتاری. انہوں نے بھی اپنی جوتیاں اٹھائی خود ہی, گورنر صاحب نے, میں نے بھی اٹھائی. میں بہت امپریس ہوا کہ یار کیسا گورنر, یوں کر کے جوتیاں جوڑی اندر گئے اور جا کے 5ویں 7ویں, میرا خیال ہے میں 2ری 3ری میں تھا, وہ 5ویں 7ویں لائن میں تھے. کسی کو ٹچ نہیں کیا. جو اس نے آیا سلام دعا لی, انتہائی نفیس پڑھا لکھا شریف آدمی, ایکسیلنٹ. بٹ یار اگر اینا اچھا آدمی ہے, ان بادشاہی مسجد کا معاملہ دیو. گورنر پنجاب اربوں روپے کی پراپرٹی میں رہتا ہے, وفاق کا نمائندہ ہے, اس نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. صرف وائس چانسلر کے طور پر وڈا اتر ٹوپا پا کے گورنمنٹ کالج یا دوسری یونیورسٹی میں جا کے خطاب نہیں کرنا, باقی کام بھی کرنے ہیں. عمران خان صاحب کہتے تھے جی میں گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دوں گا. اور عمران خان صاحب عثمان بزدار تو پیچھا چھڑ دیتے ہیں گورنر ہاؤس وکدا نا, یہاں تو جنگلے نہیں لگ سکے آپ کے دور میں. خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں. اسی گورنر ہاؤس میں چوئی سرور صاحب بھی ہوتے تھے. ایمانداری کی بات ہے, میں تب بھی جایا کرتا تھا. میں نے اس شہزاد اکبر کو ایک باضابطہ کمرہ دیکھا جو اس کو الاٹ کیا گیا تھا, گیسٹ ہاؤس ہی. ڈاکٹر یاسمین فردوس اشکوان صاحبہ ہماری بھابھی ویسے قابل احترام, اس کو بھی ایک کمرہ الاٹ کیا گیا ہوا تھا. یہ گورنر ہاؤس ہے کس لیے؟ اس میں جو شخص بیٹھتا ہے, لاکھوں روپے کے اخراجات ہو رہے ہیں روزانہ کی بیسس پہ, وہ ہر چیز کو فارورڈ کیے جا رہا ہے کیونکہ شریف آدمی, اچھا آدمی, نفیس آدمی, پڑھا لکھا آدمی, مولوی ٹائپ آدمی, وہ 2 نمبر کام کر ہی نہیں سکتا. او بھائی ہمیں اچھا ایڈمنسٹریٹر لا کے دو. مریم نواز ثابت کر رہی ہے کہ وہ اچھی ایڈمنسٹریٹر ہے. ہمیں یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی محنت کرے گی. شہباز شریف نے محنت کی, محسن نقوی نے محنت کی. اب سی ایم پنجاب کو نکلنا ہے, محسن نقوی سے آگے نکلنا ہے, شہباز شریف سے آگے نکلنا ہے. محنت کرے گی تو وہ نکل جائے گی. ناظرین, میرے ملک کے لیے سوچے, خدا را یہ نفرت کی آگ کو ختم کرے. ہم تنقید برائے تنقید پہ چل پڑے ہیں. ہمیں فوج بری لگ رہی ہے, ہمیں عدلیہ بری لگ رہی ہے, ہمیں صحافی بری لگ رہے ہیں, ہم ایک دوسرے پہ پوائنٹ سکورنگ کرنے پہ آگے ہیں. اس وقت ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا. اللہ پاک میرے ملک کی خیر کرے. اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو 6 ججز کا معاملہ لے کے چلے ہیں, اگلے 48 گھنٹے میں جو ہی کوئی بریکنگ نیوز آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو فائل کروں گا. آج کے ویلاگ کے لیے تھی. پاکستان زندہ باد.